السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے یوم عرفہ کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عرفہ کا دن عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا دن ہے۔ یوم عرفہ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قسمیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ والوتر سے مراد مفسرین کرام نے، علماء کرام نے یوم عرفہ لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہاں پر بھی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کو ایک اور فضیلت یہ بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم میثاق بنایا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام اولاد کو عالم ارواح میں جمع فرمایا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے ایک زبان ہو کر عرض کیا یا باری تعالیٰ بلا، آپ تو ہمارے رب ہے، کیوں نہیں؟ آپ ہی تو ہمارے رب ہے، آپ ہی تو ہمارے خالق اور آپ ہی ہماری مالک۔ یہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لیا، یہ یوم عرفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 172 اور 73 کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے، مسلم شریف میں روایت ہے 1348 کے اندر، یعنی حدیث پاک کا نمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے۔ اور اسی حدیث پاک کے اندر ہے ثم یباہی بہم الملائکۃ، پھر انسانوں کا اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخریہ طور پہ تذکرہ فرماتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تخلیق کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو ملائکہ نے عرض کیا یا باری تعالیٰ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنائیں گے جو زمین کے اندر قتل و غارت کریں گے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کریں گے؟ آج جب عرفات میں حاجی حضرات اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس وقت مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی مخلوق کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے قتل و غارت کرے گی، یہ زمین کے اندر جھگڑے لڑائی فساد کریں گے، دیکھو آج کس طریقے سے میرے سامنے آ رہے اور مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے سامنے آئے ہیں اور آج کس طریقے سے زار و قطار رو رہے اور کس طریقے سے یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور یاد رکھو گواہ رہو آج میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 749۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو عرفے کا روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی جس دن اس نے روزہ رکھا ہے اس سے ایک سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرمائے گا، اور ایک سال جو آئندہ آنے والا ہے تو 2 سالوں کے گناہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ ایک تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ انعام کے اندر یہ فرمائیں گے کہ 2 سال کے گناہ جو ہے معاف فرمائیں گے. اور ایک خاص فضیلت اور ایک خاص خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جو یوم عرفہ میں دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن کے روزے رکھنے کے توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.